بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما اسر من استغفر وإن عاد فی اليوم 70 مرہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ گزشتہ جمعے آپ احباب کے سامنے موت کی تیاری کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اب کچھ باتیں موت کی تیاری سے ہی منسلک ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو یہ آیت مقدسہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورۃ النساء پارہ نمبر 4 کی آیت ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے بہت خوبصورت مضمون بیان فرمایا، اور اس سے اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے 2 بڑی قابل غور باتیں بیان فرمائیں۔ بحیثیت انسان ہم دنیا میں وقت گزارتے ہیں، اور اس وقت کے گزارنے میں بسا اوقات اچھے عمل کرتے ہیں، بسا اوقات برے عمل کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قانون اس طرح بنایا ہے کہ اچھے عمل والے کے لیے سزا کا تعین فرمایا، اور برے عمل والے کے لیے اچھے عمل والے کے لیے جزا کا تعین فرمایا، اور برے عمل والے کے لیے سزا کا تعین فرمایا۔ لیکن اس کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ نے شرطیں بیان فرمائیں کہ اگر کوئی آدمی سزا سے بچنا چاہتا ہے، بحیثیت انسان غلط کام تو کر بیٹھا، لیکن اب اگر وہ سزا سے بچنا چاہتا ہے تو اس کو کون سے ایسے کام ہیں جو وہ کر لے تو وہ سزا سے بچ سکتا ہے؟ تو اس عمل کا نام ہے توبہ۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی مضمون بیان فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ۔ جہالت کا ایک ترجمہ عام طور پہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ جہالت کہتے ہیں کہ کسی آدمی کے پاس اس لائن کا علم نہ ہو تو وہ اس فیلڈ میں جاہل ہے۔ جہالت کا ایک ترجمہ علماء نے حماقت کا بھی کیا ہے کہ کوئی آدمی اگر بے وقوفی کی وجہ سے کوئی بھی گناہ کر بیٹھتا ہے، اور جتنے بھی گناہ ہیں جن کو انسان کرتا ہے وہ بے وقوفی کی بیس پہ ہی کرتا ہے۔ ایک آدمی شراب پینے کو اپنی سمجھ کے مطابق اچھا سمجھتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کی طرف سے بے وقوفی ہوتی ہے۔ کوئی بھی گناہ آپ لے لیں تو تمام گناہوں کا تعلق وہ بے وقوفی کے ساتھ ہے کہ انسان بے وقوفی کی وجہ سے ان گناہوں کو کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو بے وقوفی کی بیس پہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، حماقت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ انہی لوگوں کے لیے رکھی ہے۔ اب توبہ کب تک آدمی کر سکتا ہے؟ فرمایا ثم یتوبون من قریب، کہ پھر وہ لوگ توبہ کریں قریب، یعنی جلدی توبہ کریں۔ اب قریب کا تفسیر میں علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ غلطی ہو گئی تو فوراً اس کی اللہ کے حضور معافی طلب کرے۔
لیکن قریب کا جو ایک ترجمہ علماء نے لکھا ہے تفسیر میں کہ انسان کی موت تک کا جو ٹائم ہے یہ سب قریب کے اندر داخل ہے۔ کہ ابھی دیکھیں، ایک مثال دیتا ہوں میں کہ ابھی آپ لوگ سارے بیٹھے ہیں، کسی کی عمر 20 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کوئی سفید ریش ہے، تو اگر ہم اپنی نظر کو ماضی کی طرف لوٹائیں تو ہم یقیناً یہ جملہ بولتے ہیں کہ یار میری عمر 20 سال 50 سال ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزر گئی، اور ایسے لگتا ہے جیسے یہ کل کی باتیں ہیں، اور اس کل کی بات کو گزرے ہوئے 20-50 سال کا زمانہ گزر چکا ہوتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ بالکل کل کی بات ہے۔ اپنے بچپن کو آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کل کی باتیں ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم یوں کھیلتے تھے، یہ کرتے تھے، اور آج دیکھو 20-25 سال کا زمانہ گزر گیا۔ تو اب جو ہماری موت تک جتنا ٹائم ہے وہ تو ہمیں اندازہ بھی اس گزرے ہوئے وقت کا تو ہمیں اندازہ تھا کہ اتنے سال بیت چکے ہیں، لیکن جو ٹائم ابھی ہماری زندگی میں باقی ہے اس کے متعلق تو ہمیں یہ یقین بھی نہیں ہے کہ 20 سال ہیں بھی کہ نہیں۔ تو جتنا بھی یہ جس کی لائف میں جتنا ٹائم ہے یہ سب قریب کے اندر داخل ہے۔ اب موت سے پہلے پہلے ہر آدمی کے لیے توبہ کرنے کی گنجائش ہے، لیکن 2 صورتوں میں اللہ تعالیٰ توبہ قابل قبول نہیں فرماتے۔ فرمایا کہ ایک وہ لوگ کہ جس کی اذا حضر الموت قال انی تبت الآن، اسی آیت کی اگلی آیت کا یہ حصہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے زندگی اسلام کی بیس پہ گزاری لیکن گناہ کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت آ گیا، اور پھر وہ کہنے لگے انی تبت الآن کہ یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں، تو ایسے بندے کی توبہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اب موت کا وقت آنے کا کیا مطلب ہے کہ اس سے وہ گھڑی مراد ہے جس میں انسان اپنے آخری وقت میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے جن کا تعلق دنیاوی زندگی سے نہیں ہوتا، یعنی آسمان سے روح قبض کرنے والے جو فرشتے آتے ہیں، یعنی آخرت کے مناظر جب اس کی آنکھوں کے سامنے آنے شروع ہو جائیں تو اس وقت اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پانی میں غرق کیا تھا تو سیم یہی جملہ فرعون نے بھی ریپیٹ کیا تھا، اور جب وہ پانی میں، قرآن کہتا ہے حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ یہ فرعون نے جملہ اس وقت کہا تھا جب وہ پانی میں ڈوبنے لگا اور موت اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ اب موت کو دیکھ کے اس نے کہا کہ میں بھی اس رب پہ ایمان لایا جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے، تو اللہ نے فوراً اس کا جواب دیا اور فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب توبہ کا وقت نہیں ہے۔ تو مسلمان آدمی یا کافر آدمی کوئی بھی ہے، وہ اپنی موت سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ اس آیت کے جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے اس کا اگلا حصہ ہے کہ وہ لوگ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، ان لوگوں کی بھی توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی جن کی موت کفر پہ آئی ہو۔ یعنی آسان الفاظ میں اس بات کی وضاحت یوں کر دیتا ہوں کہ ایک آدمی گنہگار ہے لیکن مسلمان ہے اور وہ بغیر توبہ کیے مر جاتا ہے، تو وہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں جا سکتا ہے چونکہ اس کے پاس ایمان کی ڈگری ہے۔ لیکن وہ آدمی جس کے پاس ایمان کی ڈگری نہیں ہے اور اس کا خاتمہ کفر پہ ہو رہا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے موت کے بعد بھی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب یہ جو موت ہے، اب اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، موت کے وقت توبہ قابل قبول نہیں، تو اب موت کی گارنٹی کسی بندے کے پاس کوئی نہیں کہ کب آ جاتی۔ اس میں میں نے گزشتہ جمعے میں مثال دی تھی ایک، اور بلکہ ایک سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ آپ نے مخلوق بنائی جو ہے، اتنی محبت اس مخلوق سے کرتے ہو، بنائی، پھر اس کو موت کیوں دے دیتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ایسا کرو، ایک فصل کاشت کرو،
اب آپ سمجھتے ہیں کہ جب آدمی فصل کاشت کرتا ہے، کھیت میں ہل چلاتا ہے، اس میں خرچہ کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، اس کو پانی لگاتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ فصل پکنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے فصل کاشت کی، فصل کاشت کرنے کے بعد اب جب وہ فصل تیار ہوئی، اب جب اس کو کاٹنے لگے نا، تو اللہ نے پوچھا ہے موسیٰ، یہ فصل جس کو اس نے اتنی محنت سے بویا تھا، اس کے سارے اخراجات برداشت کیے، اور جب یہ پروان چڑھی تو اب اس کو کاٹ کیوں رہے ہو؟ اللہ نے پوچھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب تھا کہ یا اللہ بیجی ہی اس لیے تھی کہ اس سے غلہ حاصل کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا نبی، میں نے یہ کائنات یہاں رہنے کے لیے نہیں بنائی، یہ جو جہان آباد کیا ہے نا، اور اس میں جس مخلوق کو بھیج رہا ہوں وہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، وہ تو ایک مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں۔ اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، راہ چلتا ہوا مسافر، کہ وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کہیں پہ رکتا ہے اور پھر اپنا سامان اٹھا کے اپنا سفر شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے جب فصل کاٹنی شروع کی تو اللہ نے پوچھا کیوں کاٹ رہے ہو؟ کہا جی اللہ بیجی ہی اس لیے تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے بھی دنیا آباد ہی اس لیے کی تھی۔ اب جب فصل کاشت کرتے ہیں تو پھر ہم غلہ الگ کر لیتے ہیں اور بھوسا الگ کر دیتے ہیں۔ غلہ اٹھا کے کسان گھر لے آتا ہے، بھوسا جانوروں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اگلا سوال کیا، یا اللہ جب آپ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہو تو پھر آپ کا قانون ہے، قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم جنت اور جہنم کو بھر کے دکھائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر بعضوں کو جنت میں اور بعضوں کو جہنم میں کیوں داخل کر دیتے ہو؟ تو اللہ نے پوچھا جب فصل کاشت کرتے ہو تو غلہ گھر کیوں لاتے ہو اور بھوسا جانوروں کو کیوں ڈالتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ غلہ قیمتی چیز ہے، ہمارے فائدے کی چیز ہے، اس لیے اس کو سنبھال کے گھر لے آتے ہیں، بھوسا ہمارے کام کا نہیں اس لیے جانوروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میری منشا کے مطابق چلے گا اس کا مطلب ہے وہ میرے کام کا بندہ ہے، جو میری منشا کے خلاف چلے گا وہ اس کی مثال بھوسے کی طرح ہے، جیسے وہ تمہارے کام کا نہیں تم اٹھا کے جانوروں کے آگے ڈال دیتے ہو، اسی طرح جو میری منشا کے مطابق نہیں چلے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے کام کا بندہ نہیں، اس کو اٹھا کے میں جہنم میں ڈال دیتا ہوں۔ تو اب موت کا تو ہمیں کسی کو بھروسہ کوئی نہیں کہ کب آئے، اب موت سے پہلے توبہ کرنی ہے۔ تو اب توبہ ہے کہ کس چیز کا نام توبہ ہے؟ کون سی ایسی شرائط اور ضوابط ہیں توبہ کی کہ جن کو ہم کریں اور ہماری توبہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائے؟ تو توبہ کی شرائط بیان کرنے سے پہلے میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھو انسان کو کسی بھی لمحے اللہ کی رحمت سے ایک تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ عام طور پہ یہ جملہ ریپیٹ کر دیتے ہیں کہ جی ہم بڑے گنہگار لوگ ہیں۔ کائنات میں انبیاء اکرام کے علاوہ روح زمین پہ، آسمانوں پہ تو فرشتے ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم ملتا ہے، اس سے نہ کم نہ زیادہ۔ دنیا میں انبیاء اکرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی مقدس ہستیاں ہیں جن سے غلطی کا ہونا ناممکنات میں سے ہے۔ انبیاء کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ صحابہ اکرام ہوں، اولیاء اللہ ہوں، علماء ہوں، صلحاء ہوں، نبیوں کے علاوہ کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ کتنے ہی بلند مرتبہ پہ فائز کیوں نہ ہو، اس سے غلطی کا امکان موجود ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعضوں کو اللہ تعالیٰ بغیر غلطی کے کیے دنیا سے اٹھا لیتا ہے، بعضوں سے غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں، لیکن امکان نبیوں کے علاوہ سب سے موجود ہے۔ اب غلطیوں کا ہو جانا اور اس پہ یہ جملہ بولنا کہ ہم بڑے گنہگار ہیں اور پھر اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش بھی نہ کرنا، یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ کا ایک قانون ہے، ایک آدمی جھوٹ بولے نا اور کوئی اس سے کہے یار جھوٹ نہ بولا کرو بھائی بری بات ہے، وہ بولتا ہے آگے سے کہ جی ٹھیک ہے آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ اللہ کے ہاں کوئی بہت بڑا سنگین جرم نہیں ہے، چونکہ اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی۔
اب اگر ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اور اسے کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی جھوٹ نہ بولا کرو، بری بات ہے، اور وہ آگے سے یہ کہے کہ ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے، میں نے بول دیا تو کیا ہوا، یہ جملہ اللہ کی عدالت میں بڑا قابل گرفت جملہ ہے کہ ایک اس نے غلطی کی اور دوسرا غلطی پہ وہ ڈٹ گیا، اب اس کے دل میں ندامت ہی کوئی نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے ساری دنیا بول رہی میں نے بول دیا تو کیا ہوا۔ تو یہ بڑا قابل گرفت جملہ ہے۔ غلطی کا ہونا جیسے میں نے کہا سب سے ممکن ہے سوائے نبیوں کی ذات کے علاوہ۔ اب غلطی ہو گئی، اب سر پکڑ کے بیٹھ جانا کہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، مجھ سے اتنی نمازیں چھوٹ گئیں، مجھ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ اس غلطی کی تلافی کا حل نہیں ہے۔ 3 شرائط علماء نے توبہ کی لکھی ہیں، جو آدمی ان 3 شرائط کی بیس پہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور وقت ہے، جو میں نے 2 مثالیں پہلے دے دیں کہ موت سے پہلے پہلے توبہ کی سب سے پہلی شرط ہے کہ انسان سے جو عمل سرزد ہوا ہے اس اپنے کیے ہوئے عمل پر صدق دل سے ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ یا اللہ آپ نے مجھے یہ کام کرنے سے منع کیا تھا لیکن شیطان میرے اوپر غالب ہوا یا میرا نفس اپنے اوپر غالب ہوا، میں وہ عمل کر بیٹھا جس سے آپ نے منع کیا تھا، لیکن یا اللہ مجھے اب اپنی غلطی کا استحضار ہوا، یا اللہ میں اپنے اس کیے ہوئے عمل پہ تہہ دل سے نادم بھی ہوں، شرمندگی کا بھی اظہار کرتا ہوں، معذرت بھی چاہتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی یہ عمل کر لیتا ہے، یہ اس نے اپنی توبہ کی سب سے پہلی شرط مکمل کر لی۔ لیکن بدقسمتی ہماری کیا ہے کہ ہم ایک دن میں سینکڑوں گناہ کرتے ہیں اور ہمارے دل میں خیال تک نہیں گزرتا کہ میں نے کیا کیا۔ دنیا میں کسی بندے کے ساتھ اس کے ذاتی کام کے لیے 4 دن اس کو ٹائم دو نا، وہ ساری زندگی آپ اپنا یہ احسان جتلاتا ہے، تیرا فلاں مشکل وقت تھا تو میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، تجھے پیسوں کی ضرورت تھی تو میں نے تعاون کیا۔ اس نے 4 دن ٹائم دیا، چند پیسے دیے، اور اس احسان کا تذکرہ وہ زندگی کے ہر موڑ پہ جتلاتا ہے۔ صبح سے شام اور شام سے صبح اس رب کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں اور پھر اسی سے لڑتے ہیں، اور پھر اپنی لڑائی کو ختم کرنے کے بارے میں کبھی فکر بھی نہیں کرتے، تو سوچو اس کو کتنا غصہ ہوگا ہمارے اوپر۔ لیکن اس کا معاملہ ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ زیادتی کر لو یا میں آپ کے ساتھ زیادتی کر لوں اور ہمیں اپنی غلطی کا استحضار ہو بھی جائے نا، اور ہم ایک دوسرے سے معذرت کرنے کے لیے بھی جائیں، تو اگلا آدمی پھر بھی اس کے تیور بدلے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے مجھے یہ کہا تو کیوں کہا، پھر بھی وہ جب تک پاؤں کو ہاتھ نہیں لگوا لیتا تب تک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، چونکہ ہمارے مزاج میں انتقامی کارروائی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اور وہ واحد ایسی ذات ہے کہ صبح سے شام اور شام سے صبح تک اسی کا کھاؤ اور اسی سے لڑتے رہتے ہیں ہم، اور جب بھی اس کے دربار پہ جائیں گے نا، اس کے دربار سے کبھی یہ گلہ نہیں سنیں گے کہ اب اس بڑھاپے کی عمر میں آئے ہو، اتنی نافرمانیاں کر کے آئے ہو، یہ کیا وہ کیا، یہ تانے اس کے دربار سے نہیں سننے کو ملیں گے۔ جب بھی اس کے دربار میں جا کے اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے تو وہ کہیں گے، وہ فرمائے گا غفرت لک ولا ابالی، جاؤ جاؤ میں نے تمہارے سارے معاف کیے، مجھے پرواہ کوئی نہیں۔ وہ اس لیے معاف کرتا ہے کہ اس کے اوپر اثر کوئی نہیں ہوتا۔ ہم اس لیے معاف نہیں کرتے کہ ہمارے اوپر اس غلطی کا اثر ہوتا ہے، کسی نے زیادتی کی، ہمیں غصہ آیا، اس غصے کا ریئیکشن ہماری باڈی میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے میرے بندو لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تم سارے میرے سے لڑنا شروع کر دو، میری نافرمانی شروع کر دو تو میرا کیا بگاڑ سکتے ہو، اور سارے ہی سجدے میں گر جاؤ تو تمہارے سجدے کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وہ اثر سے پاک ہے۔ ہماری عبادت اسے کوئی نفع نہیں دیتی، ہماری نافرمانی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو پھر آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ جب نافرمانی کوئی نقصان نہیں دیتی تو سارا قرآن بھرا پڑا ہے، بار بار وہ کہتا ہے کہ میرے بندو یہ کرو یہ نہ کرو، تو نافرمانی سے تو وہ روک رہا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ نے بڑا خوبصورت دیا، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اور میرے بندو اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ میں یہ جو تمہیں روک رہا ہوں نا کہ یہ کام مت کرو اور
میری عبادت کرو، تو یہ مت سمجھ لینا کہ میری بندگی سے مجھے کوئی فائدہ ہوگا، تمہیں میں عذاب دوں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے اس سے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تم اگر شکر گزار بنو، فرما بردار بنو، تو میری کیا مجال ہے کہ میں تمہیں جہنم میں ڈالوں، اور جنت میں ہم جائیں گے تو ہمیں ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ نے جنت اور جہنم ہمارے لیے بنائی ہے، اب ڈیسائیڈ ہم نے خود کرنا ہے کہ ہم کس راستے پہ جانا چاہتے ہیں۔ تو غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن غلطی پہ ڈٹ جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جو غلطی ہوئی اس پہ صدق دل سے ندامت، شرمندگی ہو، یہ توبہ کی پہلی شرط ہے۔ دوسری توبہ کی شرط یہ ہے کہ سچے دل سے اس غلطی کو دوبارہ زندگی میں کبھی نہ دہرانے کا پکا عزم اور ارادہ ہو۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے، یہ ناجائز پیسہ کماتا ہے، یہ چوری کرتا ہے، یہ نماز چھوڑتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، اب اگر وہ پکی توبہ کرنا چاہتا ہے تو اپنے کیے ہوئے اس عمل پہ ندامت، اور دوسرا اس عمل کو زندگی میں دوبارہ ریپیٹ نہ کرنے کا پکا عزم اور ارادہ ہو۔ توبہ کی تیسری شرط کہ وہ عمل جو اس نے یہ بڑی قابل غور ہے، وہ عمل جو اس بندے نے کیا اگر اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو حقوق اللہ کی ادائیگی کرے، اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو حقوق العباد کی ادائیگی کرے، پھر اس کی توبہ قابل قبول ہوگی۔ اب دونوں کی میں ایک ایک مثال دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نماز چھوڑتا ہے تو نماز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے یا حقوق العباد سے ہے؟ حقوق اللہ سے ہے۔ اب اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں آج سے نماز کی پابندی شروع کرتا ہوں۔ اب گزرے ہوئے ایام کے بارے میں وہ کہتا ہے، یا اللہ میں نے جتنی نمازیں چھوڑی میں معذرت چاہتا ہوں، یا اللہ اس غلطی کوتاہی کو معاف فرما۔ تو یہ حقوق اللہ ایسا عمل ہے کہ یہ توبہ سے معاف نہیں ہوتا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اب اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہاں اتنی بات ضرور ہے جب اس نے توبہ کی کہ نماز چھوڑنے پر جو سزا یا جو وعید اللہ نے متعین کی ہوئی تھی، جب اس نے توبہ کی تو وہ سزا ختم ہو گئی۔ لیکن وہ جو نماز اس نے چھوڑ دی، ایک چھوڑی یا 50 چھوڑی، 1 سال کی چھوڑی یا 20 سال کی چھوڑی، جتنی بھی ہیں، ان نمازوں کو قضا کرنا یعنی ان کو دوبارہ سے پڑھنا، یہ اس کے ذمے ابھی بھی باقی رہیں گی۔ اگر وہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی نمازوں کو مکمل کر لیا، اب وہ نماز کی پابندی کرنے والوں لوگوں کی فہرست میں آ جائے گا۔ دوسرا حقوق اللہ، جیسے ایک آدمی نے زکوٰۃ ادا نہیں کی پچھلے سال کی، تو زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کئی سالوں کی بھی اگر ذمہ باقی ہو تو سال گزرنے کی وجہ سے زکوٰۃ معاف نہیں ہوتی، وہ ادا کرنی ہی پڑتی ہے آپ کو، چاہے آپ 10 سال بعد ادا کرو چاہے 50 سال بعد کرو، بہتر ہے کہ وقت پہ ادا کرو تو اچھا ہے۔ اور وقت سے پہلے بھی اگر کوئی آدمی ادا کرتا ہے تو وہ بھی ادا نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے لیے شرائط نہیں پائی جاتی۔ تو اب زکوٰۃ ادا نہیں کی تو توبہ کرتا ہے تو مسئلہ پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، جو میں نے نماز میں مثال دی کہ زکوٰۃ ادا کرے گا تو توبہ قابل قبول ہوگی۔ روزے چھوڑ دیے، اگر وہ صحت مند ہے یا ایسا مریض نہیں ہے جس کی صحت کا امکان باقی ہو، یا اتنا زیادہ ضعیف العمر نہیں ہے، اگر ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کے بارے میں صحت کا ملنا ناممکنات میں سے ہے، یا ضعیف العمر ہو چکا ہے، تو اس کے لیے فدیہ کی گنجائش ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے میں صدقۃ الفطر کے برابر فدیہ ادا کرے۔ تو 30 روزے اگر اس نے 1 سال کے چھوڑے ہیں تو 30 کو 60 کلو گندم جو ہے وہ دے دے، اس کے روزوں کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اور آج کے دور میں مثال اگر 4500 روپے گندم ہے، اور آسان کر دیتا ہوں، تو 4500 اللہ آپ کا بھلا کرے، 1 کلو گندم بنے گی تقریباً 112 روپے کی، اور 2 کلو بن جائے گی 224 روپے کی، تو 224 کو آپ اسے 30 سے آپ ضرب دے دیں 29 سے، تو آپ کے کل روزوں کی قیمت نکل آئے گی۔ تو روزے باقی ہیں، یہ حقوق اللہ ہے، ادائیگی ہے۔ مالدار تھا، حج فرض ہے، ادا نہیں کیا، تو یہ نہیں کہ اب سال گزر گیا جی ٹھیک ہے تو معافی ہو جائے گی، نہیں، ادا کرنا پڑے گا جب اللہ دوبارہ اس کو گنجائش دے۔ لیکن اگر اس کا تعلق، وہ غلطی جو اس نے کی ہے اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو بھی اس کی ادائیگی ضروری ہے۔
کہ اگر اس نے کسی کا مال لے لیا تو اب وہ توبہ لاکھ کرتا رہے، اللہ کے قابل قبول نہیں ہوگی جب تک حق والے کو حق واپس نہیں کرے گا۔ ہاں اگر اس کے پاس واپس کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو جا کے اس سے معذرت کر لے، اس کو بتا دے کہ بھائی دیکھو میرے حالات ابھی اس طرح کے نہیں ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے اپنا معاملہ کلیئر کر لوں، تو مہربانی ہوگی آپ اگر اپنا حق مجھے معاف کر دیتے ہیں، تو اس کو حق ہے وہ اپنا حق معاف کرتا ہے تو معاف ہو جائیں گے۔ اگر وہ نہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے میری چیز واپس دو تو پھر دینی پڑے گی واپس۔ اسی طریقے سے کسی کی آپ نے غیبت کی، حقوق العباد ہے، اس سے جا کے معذرت کرو، معافی مانگو، کسی پہ الزام لگایا معافی مانگو، یہ وہ تمام حقوق العباد ہیں جن کو انسان روز مرہ کر رہا ہوتا ہے اور پھر مسلح پہ توبہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیں پھر آسمان کے دروازے کھلیں گے تو کیسے کھلیں گے؟ توبہ تو ہماری کمپلیٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ جب توبہ اپنے اصول و ضوابط کے مطابق نہیں ہوگی تو اللہ کی رحمت آئے گی کیسے؟ اس لیے جب بھی توبہ کی ضرورت پڑے تو یہ جو تیسری شرط میں نے بیان کی ہے اس پہ بطور خاص توجہ رکھنی ہے کہ جس عمل سے میں توبہ کر رہا ہوں اگر وہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے تو پھر میں اللہ سے پہلے اپنا مسئلہ کلیئر کروں کہ وہ ادائیگی کر کے کلیئر ہوتا ہے یا معافی تلافی سے وہ مسئلہ کلیئر ہوتا ہے۔ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو پھر اس میں بھی دیکھیں کہ ادا کر سکتا ہے ادا کرے، اور اسے معاف کروا سکتا ہے تو معاف کروا لے، دونوں آپشن اس کے پاس موجود ہیں، جو اس کو بہتر لگتا ہے اس پہ وہ عمل کرے۔ اب جب آدمی ان 3 شرائط کے ساتھ توبہ کرے گا تو میرے نبی کا فرمان ہے، آپ نے خوشخبری سنائی اس بندے کے لیے، آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، دوسری حدیث آپ نے فرمایا التائب حبیب اللہ، تیسری حدیث آپ نے فرمائی ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ۔ یہ 3 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں۔ پہلی میں آپ نے فرمایا کہ تو گناہوں سے توبہ کرنے والا وہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس نے گناہوں سے توبہ کی وہ اللہ کا دوست بن گیا۔ تیسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے دن میں 70 مرتبہ گناہ کیے اور پھر صدق دل سے اللہ سے توبہ کی وہ اللہ کا مبغوض نہیں ہے، محبوب بندہ ہے۔ اس لیے کہ غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے نا، تو ہم اپنی آخرت کو اگر بہتر کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس موت سے پہلے وقت ہے، اس میں ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، ان شرائط کے ساتھ توبہ کریں اور اللہ کو منائیں۔ دیکھو ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں، کتنی عجب بات ہے کہ جس اللہ کا ہم کھاتے ہیں اسی سے لڑتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے حبیب سے کہ میرے محبوب مجھے تعجب ہے آپ کی امت پر کہ مجھ سے سال بھر کی روزی کٹھی مانگتے ہیں اور میں دیتا ہوں، اور دینے کے بعد پھر بھی مطالبہ کرتے رہتے ہیں۔ روز مرہ ہر آدمی محنت نہیں کرتا، پورے سال کی گندم گھر میں پڑی ہوتی ہے اور پھر بھی روزانہ وہ اپنے کام پہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سال بھر کی روزی کٹھی مانگتے ہیں میں دے دیتا ہوں، پھر بھی مانگتے ہیں میں دیتا ہوں، جو حاجات لے کے آتے ہیں میں پوری کرتا ہوں۔ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ میں نے آپ کی امت سے ایک دن میں کبھی 2 دن کی عبادت کا مطالبہ نہیں کیا۔ کبھی کہا اس نے کہ آج 10 نمازیں پڑھ کے دکھاؤ مجھے، اس نے کہا وقتی نماز ہی مجھے پڑھ دو، بس جو 5 فرض کیے ان کو ان کے وقت پر ان کے فرائض اور واجبات اور سنت اور مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے وقتی نماز ادا کرو بس۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کی امت وہ بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ہاکذا جزاء من احسن الیک، جو کوئی اچھا کرے اس کے ساتھ یہ بدلہ دیا جاتا ہے اس کو۔ وہ اتنا انعام اور احسان فرمائے ہمارے اوپر، سال بھر کی روزی دے دے، ہمارے سارے دکھ غم دور کر دے، اور ہم سے کہے میرے بندو جو ذمہ لگائی ہے عبادت وہ کرو، ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہ ہوں اور الٹا اسی سے جھگڑنا شروع کر دیں۔ یہ احسان کا بدلہ نہیں ہے۔ احسان کا بدلہ سورہ رحمان میں اللہ نے کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوا کرتا ہے۔ اس نے کرم کیا تو ہمیں بھی چاہیے تھا اس کے سامنے سجدے میں گر جاتے۔ اگر وہ آج ہی رزق کے دروازے بند کر دے، زمین میں کسان بیج ڈالتا ہے، کون سی طاقت ہے ہمارے پاس جو بیج کو زمین کو پھاڑ کے ہم باہر نکال لیں اس کو؟
وہ زمین کو حکم دے کہ مجال زمین کی کہ ایک پودا بھی باہر نکلے کھیت سے، لیکن ہمیں ان نعمتوں کا استحضار ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، بے شمار نعمتیں اللہ کی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم اتنے ہی غافل بن کے وقت گزار رہے ہیں۔ تو گزشتہ جمعے میں بھی میں نے یہی ٹاپک عرض کیا تھا کہ موت سے پہلے موت کی تیاری ہم کر لیں، اور آج کے جمعے میں آپ کے سامنے تیاری ہے کیا کہ توبہ کو لازم پکڑیں، کن شرائط کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو پکی اور سچی توبہ کرنے کی اور اس میں قائم اور دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔